1556 عیسوی میں پانی پت کی دوسری لڑائی میں ہیمو بقال کو شکست دینے کے بعد شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر دہلی کے تخت پر بیٹھا اور پھر اگلے 10 سالوں کے اندر اکبر نے مغلیہ سلطنت کو پنجاب سے لے کر بنگال اور کشمیر سے لے کر گجرات تک پھیلا دیا تھا۔ میواڑ کی ریاست کو چھوڑ کر اس وقت راجستھان کے تمام راجپوت حکمرانوں نے اکبر کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ میواڑ کی ریاست راجپوت ریاستوں میں سب سے زیادہ طاقتور اور ممتاز ریاست تھی۔ میواڑ کا رانا ادے سنگھ مغل بادشاہت کو تو قبول کرنے اور خراج پیش کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ اکبر کی اطاعت میں اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جیسا کہ ابو الفضل کے بیان کے مطابق اس کے آباء و اجداد میں بھی کسی نے سر نہیں جھکایا تھا اور نہ ہی زمین کو چوما تھا۔ اکبر دوسرے بادشاہوں کی طرح صرف تلوار سے ہی دشمن کو زیر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس نے ایسا کیا، بلکہ وہ صرف راجپوتوں کو اپنا دوست بنانا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان میں امن و امان قائم کیا جا سکے۔ دوسری طرف میواڑ کے راجپوت بالکل بھی اکبر کی اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی وجہ سے راجپوتوں اور مغلوں میں کئی سالوں تک جنگیں ہوتی رہیں۔ میواڑ پر قبضہ کرنا یا اسے اپنا باج گزار بنا لینا اکبر کے لیے اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ یہ علاقہ گجرات اور دہلی کے درمیان میں آتا تھا۔ اسی راستے مغلوں کے تجارتی کاروان گجرات سے دہلی اور مالوا کو آیا کرتے تھے۔ ان تجارتی راستوں سے گزرنے کے لیے یا تو مغلوں کو میواڑ کی ریاست کو ٹیکس دینا پڑتا تھا یا پھر راجپوت ان تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اکبر جانتا تھا کہ اگر راجستھان پر اپنا قبضہ برقرار رکھنا ہے تو میواڑ کو فتح کرنا لازم ہے۔ میواڑ کے رانا ادے سنگھ نے سب سے پہلے تو مالوا کے باغی باز بہادر کو پناہ دے کر اکبر کو اپنے خلاف کر لیا۔ باز بہادر نے اکبر کے خلاف مالوا میں بغاوت برپا کی تھی اور پھر مغلوں سے شکست کھا کر میواڑ کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اس کے بعد رانا ادے سنگھ نے سنبھل کے مرزوں کو پناہ دے کر اکبر کو چتوڑ گڑھ پر فوج کشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ مختصر یہ کہ رانا ادے سنگھ نے اکبر کے مخالفین کو پناہ دے کر اکبر کو اپنے خلاف کر لیا۔ رانا ادے سنگھ کا بیٹا سگت سنگھ کسی وجہ سے اپنے باپ سے ناراض ہو کر اکبر کے پاس چلا گیا۔ ایک موقع پر اکبر نے سگت سنگھ سے کہا کہ ہندوستان کے تقریباً تمام بڑے بڑے راجے اور مہاراجے ہماری خدمت میں آ چکے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ رانا ادے سنگھ ہماری قدم بوسی کے لیے حاضر نہیں ہوا۔ اس کے بعد اکبر نے سگت سنگھ سے پوچھا، اگر ہم رانا ادے سنگھ پر حملہ کریں تو تم ہماری کیا خدمت کرو گے؟ سگت سنگھ خاموش ہو گیا، لیکن وہ ایسا خوف زدہ ہوا کہ چند روز کے اندر اندر وہ اچانک اکبر کے پاس سے بھاگ گیا۔ سگت سنگھ کے فرار ہونے کے بعد اکبر کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ رانا ادے سنگھ باغیوں کے ساتھ مل کر اکبر کے خلاف کوئی سازش کرے گا۔ اس لیے اکبر چتوڑ کو فتح کرنے کے لیے آگرہ سے روانہ ہو گیا۔ رانا ادے سنگھ والی چتوڑ اسی رانا سنگرام سنگھ عرف رانا سانگا کا بیٹا تھا جو بابر سے خانوا کی جنگ میں شکست کھا چکا تھا، لیکن رانا ادے سنگھ اپنے باپ رانا سانگا کی طرح بہادر نہیں تھا۔ رانا ادے سنگھ کو جیسے ہی یہ پتا چلا کہ اکبر چتوڑ گڑھ کی طرف آ رہا ہے تو اس نے قلعہ چتوڑ کو جیمل کے حوالے کیا جو ایک بہادر راجپوت سردار تھا۔ اس کے علاوہ 8000 راجپوت قلعے کی حفاظت کے لیے متعین کیے اور خود بھاگ کر پہاڑوں میں چلا گیا۔ اکبر آگرہ سے نکل کر سب سے پہلے تو مالوا کی طرف متوجہ ہوا اور اجین اور منڈو میں سلطان مرزا کے بیٹوں کی بغاوت کو دبایا۔ اس کے بعد اکبر نے رانا ادے سنگھ کے قلعہ بنڈال کو فتح کرنے کا حکم دیا۔ یہ قلعہ بھی سخت مقابلے کے بعد فتح ہو گیا۔ ان فتوحات سے فارغ ہونے کے بعد اکبر 3 سے 4000 سواروں کا لشکر لے کر چتوڑ کی طرف چل پڑا۔ اکبر کا خیال تھا کہ ادے سنگھ کو جب معلوم ہوگا کہ اکبر کے پاس بہت کم لشکر ہے تو وہ ضرور پہاڑوں سے نکل کر اس کے مقابلے پر آئے گا، لیکن رانا ادے سنگھ جو رانا سانگا کا ایک کمزور جانشین تھا اسے مقابلے پر آنے کی جرت نہ ہو سکی۔ لہذا اکبر نے قلعہ چتوڑ کے سامنے ڈیرے ڈال دیے اور پوری تیاری کے بعد قلعے کی تسخیر میں مصروف ہو گیا۔
اکبر نے اپنی فوج کے ایک حصے کو تو گردونوا کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ قرب و جوار کے باغی راجپوتوں کا صفایا کر سکیں، اور باقی فوج کو قلعے کی تسخیر پر متعین کر دیا۔ اکبر نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بڑے اہتمام کیے۔ قلعے کے گرد اپنے آدمیوں کی حفاظت کے لیے ایک نئی دیوار تعمیر کروائی۔ اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لینے کے بعد اکبر نے قلعہ چتوڑ پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ 1 مہینے تک لگاتار توپوں سے گولہ باری کی جاتی رہی، مگر مغلوں کی توپیں اس قلعے کی دیواروں کی مضبوطی اور پہاڑ کی اونچائی پر ہونے کی وجہ سے اس کی دیواروں کو توڑنے میں ناکام رہیں۔ اس دوران قلعے کے اوپر سے راجپوت بھی مغلوں پر حملے کرتے رہے، جس سے مغل فوج کا کافی نقصان ہوا۔ اس کے بعد اکبر نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں۔ ان خندقوں کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ 10 سپاہی ایک ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس میں چل سکتے تھے، اور ان کی اونچائی اتنی زیادہ تھی کہ اس میں ایک ہاتھی آسانی سے چل سکتا تھا۔ اکبر نے قلعے کی دیواروں کے نیچے ان خندقوں کے ذریعے بارود بھروا دیا۔ اس بارود کے پھٹنے سے دیوار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ دیوار کے گرتے ہی مغل فوج نے قلعے پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی مغل فوج آگے بڑھی اور دیوار کے قریب پہنچی تو وہاں وہ بارود جو دیوار کو گرانے کے لیے دبایا ہوا تھا اچانک سے پھٹ گیا، جس سے بہت سارے مغل سپاہی مارے گئے، جن میں سے اکبر کے کچھ قریبی سردار بھی شامل تھے۔ اس طرح مغل فوج نے کئی مرتبہ قلعے کی دیوار کو توڑا، مگر راجپوت دیوار کا وہ حصہ جو دن کو توڑا جاتا تھا اسے رات کو دوبارہ تعمیر کر دیتے تھے۔ یہ سلسلہ 3 سے 4 مہینے تک چلتا رہا۔ 20 فروری 1568 کو راجپوت سردار جے مل دیوار کی مرمت کروا رہا تھا۔ اکبر نے اپنی بندوق سے اس پر نشانہ لگایا جو سیدھا جے مل کو جا لگا، اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ جے مل کے زخمی ہونے سے راجپوتوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ اس گولی کے لگنے کی وجہ سے جے مل کی موت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے راجپوتوں کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ اس کے بعد راجپوتوں نے سب سے پہلے تو چتا تیار کی اور اس میں اپنی عورتوں کو جھونک دیا۔ اس قلعے میں عورتوں کو جلانے کے لیے جو چتا بنائی گئی تھی اس میں 9 رانیاں، 5 راجکماریاں اور تمام بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں جل کر خاک ہو گئیں۔ اس کے اگلے دن راجپوتوں نے چتوڑ کے دروازے کھول دیے اور مغل فوج پر حملہ کر دیا۔ مغل فوج اس حملے کے لیے پہلے سے ہی تیار تھی۔ راجپوتوں نے مغلوں کا بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن وہ مغلوں کی فوجی طاقت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ راجپوت بڑی دلیری کے ساتھ اس قلعے کے ایک ایک انچ کے لیے لڑے۔ غرض یہ کہ بڑی دشواری اور لڑائی کے بعد 1568 عیسوی میں قلعہ چتوڑ اکبر کے قبضے میں آ گیا۔ قلعے میں داخل ہو کر اکبر نے اپنی فوج کو قتل عام کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ محاصرے کے دوران چتوڑ کی عوام نے راجپوت سپاہیوں کے ساتھ مل کر مغلوں کا مقابلہ کیا تھا، اور اکبر کے بہت سارے سپاہی اور قریبی ساتھی اس محاصرے کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ لہٰذا اکبر نے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے ان کے قتل عام کا حکم دے دیا تھا۔ چتوڑ گڑھ کے قلعے کو سلطان علاؤ الدین نے 6 مہینے اور 7 دن کے محاصرے کے بعد فتح کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں اکبر نے اسے بہت کم مدت یعنی صرف 3 مہینوں میں فتح کر لیا تھا۔ اکبر جب چتوڑ کے قلعے کی فتح کے لیے روانہ ہوا تھا تو اس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر مجھ کو یہ فتح نصیب ہو گئی تو میں پا پیادہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے روضے کی زیارت کے لیے اجمیر جاؤں گا۔ چنانچہ اس فتح کے بعد اکبر پا پیادہ درگاہ شریف پہنچا اور حاضری کے بعد 10 روز تک وہیں قیام کیا، اور اس کے بعد وہ شکار کھیلتا ہوا آگرہ واپس آ گیا۔